یہ جو کورس ہے بنیادی طور پہ جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر آپ کو اس کا ہم لیکچر سے بھی آغاز کریں گے، ایک مرتبہ یہ تھیمیٹک 4 ٹاپکس ختم ہو جائیں، تو یہ بہرحال ایک فلسفی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، فلسفی کی کتاب ان لوگوں کے لیے جن کا فلسفی میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے آلریڈی تھوڑی سی چیلنجنگ ہوگی. یہ کتاب اتنی ڈینس ہے کہ یہ بہت سارے جو فلسفی کے پروفیسرز وغیرہ ہیں جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتی ہے، انہیں مشکل پیش آتی ہے کتاب پڑھنے میں. اور ان ٹاپکس میں جو ہمیں آپ کی طرف سے جو ایک وہ چاہیے نا رویہ جو چاہیے، وہ چاہیے بہت کیلکولیٹڈ، بہت کلینکل، بہت ہی زیادہ ریشنل. کیونکہ یہ کتاب بہرحال یہ ایک ریشنل اسلوب میں لکھی ہوئی کتاب ہے، فلسافیکل اسلوب میں، میتھوڈیکل اسلوب میں. تو اس میں ڈیفینیشنز پہ آپ نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ڈیفینیشنز کو بہت پریسیجن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ مطلب علامہ سے لاسٹ ٹائم بھی کوشچنز اور جو گفتگو زیادہ رہی وہ اس بارے میں زیادہ ہو رہی تھی کہ اچھا اس چیز کی تحسین کی جائے کہ علامہ کو اتنا کچھ کیسے پتا تھا. اس کی تحسین کے ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں، کرنی چاہیے، اور وہ تحسین دل میں بھی ہونی چاہیے. لیکن اس سے انسپائر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک اتنا بڑا شخص آپ کے یہاں پہ گزرا ہے روایت میں، تو اس سے سیکھیے، اس سے انسپائر ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کو ضائع نہ جانے دیں. جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، اسے سمیٹ کے مطالعے کی صورت میں اپنے سامنے رکھیں، اسے انڈرسٹینڈ کریں، اور اس سے بہتر ورژن دینے کی کوشش کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو فوکس آپ کا فی الحال ان لیکچرز میں، اور خاص طور پر کم از کم میرے اس لیکچر میں چاہوں گا کہ پلیز اس چیز پہ رکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، چیزوں کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. بہت کلینکل انداز میں، بہت انالیٹیکل انداز میں دیکھیں کہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں آ رہا ہے باتوں میں، کہیں پہ جو آپ کو ویسے نالج باہر سے آپ کا پہلے سے موجود ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اس میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں آ رہا. جو میں بات کر رہا ہوں ان کا آپس میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی متضاد باتیں تو بیان نہیں کی جا رہی. اور جب جائیں تو آپ کو ایک ذہن میں کانسیپٹ، ایک تصور واضح ہو. اب ہم نے آج جیسے نالج اور کانشیسنس پڑھنا ہے، تو نالج کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا شے نالج کہلائے گی، کیا نہیں کہلائے گی. پھر جب آپ کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے تو اس میں جہاں جہاں نالج کا ورڈ آتا ہے وہاں پہ آپ اپنا یہ ڈیفینیشن کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پہ کس نالج کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہم نے سمجھا تھا وہ کس طریقے سے یہاں پہ انٹریکٹ کر رہا ہے باقی ٹرمینالوجیز کے ساتھ، نتائج کیسے نکل رہے ہیں. فلسفی میں ڈیفینیشنز بالکل بلڈنگ بلاکس ہیں. ڈیفینیشنز کو آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں ہونے دینا. نالج کا ٹاپک مزید یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ کتنا اہم ہے اور کیوں اہم ہے. پہلی چیز تو یہ کہ نالج، جنرلی اسپیکنگ، نالج آپ کی فلسفی کے بالکل جو بیسک 2-3 ریجنز ہیں، جو بڑے بڑے 2-3 ایریاز ہیں، ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، مطلب فلسفی کی یوں کہہ لیجیے کہ جو بلڈنگ ساری کھڑی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ 3 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ان میں سے ایک پلر ایپسٹیمولوجی، آنٹولوجی اور ایکزیولوجی. تو ان میں سے جو ایپسٹیمولوجی ہے وہ ڈیل کرتی ہے نالج کے ساتھ، تھیوری آف نالج. نالج کیا ہے، کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس چیز کو نالج کہا جاتا ہے، کسے نہیں کہا جاتا. تو یہ اگر آپ اس کو ایک ٹرائنگل کے طور پہ اگر آپ تصور کریں ساری فلسفی کو، تو اس میں ایک بڑی سائڈ ایپسٹیمولوجی کی ہے، which is theory and study of knowledge. تو اگر آپ اس کو، ان بیسک کانسیپٹس کو اچھے طریقے سے گراسپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے راستہ کھل جاتا ہے کم از کم 1/3 آف فلسفی تک کا. ٹھیک ہے، ایپسٹیمولوجی تھوڑی بڑی ہے، اس سے زیادہ 1/3 سے زیادہ ایریا یہ لیتی ہے. تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 ماؤنٹین کے سلسلے ہیں، ایک ایپسٹیمولوجی، ایک آنٹولوجی اور ایک ایکزیولوجی. اور سب کچھ جو بھی ڈسکشنز ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وادی میں ہوتا ہے. فلسفی پوری جو ہے وہ اس کے اندر قید ہے. ٹھیک ہے، باقی ایکزیولوجی وغیرہ سے ہم آج ڈیل نہیں کریں گے. ایکزیولوجی جو ہے وہ تھیوری آف ویلیو ہے، بیوٹی، ایستھیٹکس اینڈ ایتھکس، اخلاق. تو ان سے ڈیل کرتی ہے ایکزیولوجی. کس چیز کو خوبصورت کہا جائے گا، کس کو نہیں کہا جائے گا. تھیوری آف آرٹ اس میں آ جاتی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، شر اور خیر کیا ہے. یہ تمام معاملات ایکزیولوجی میں دیکھے جاتے ہیں. آنٹولوجی جو ہے وہ آپ کے وجود کی اسٹڈی ہے، بینگ کیا ہوتی ہے، ایگزسٹنس کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ.
तो एक तो ये बड़ी वजह है कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये क्यों अहम है और इसको क्यों बहुत गौर से सुनना है. कहीं पे आपने थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जस्ट पुट ऑन योर फिलोसफर्स हैट्स और एनालिटिकली चीजों को परसीव करने की कोशिश करें. दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो लेक्चर जो आपका ये मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल है इसका मॉड्यूल 1 जो आपने करना है, उसमें हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के. और लेक्चर 1 का टाइटल क्या है? नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस. इसमें एक तो ये नोट कर लीजिए कि नॉलेज इसमें बिल्कुल की थीम है. ये मौजू है उन दोनों चैप्टर्स का जो आपने पढ़ने हैं. सेकंड जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है, तो उसमें नॉलेज इन दोनों लेक्चर्स में बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर है. इसलिए अगर उसे आप अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. नहीं करते हैं तो वो दोनों बिल्कुल एक अजीब सा चेस्ता बन जाएगा. ठीक. और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉलेज के साथ जो हमारा ये रिलीजियस एक्सपीरियंस है, उस रिलीजियस एक्सपीरियंस के हवाले से भी एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस नाम है उस एक्सपीरियंस का जिससे प्रॉफिट गुजरता है वही के हुसूल के उसमें प्रोसेस में. ठीक है. तो वही का नुज़ूल जो होता है वो रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू होता है. यहां पे उस रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात भी करते हुए इकबाल ने जो पोजीशन ली है, जो या यूं कह लीजिए कि जिस व्यू पॉइंट से वो उसको देख रहे हैं, वो व्यू पॉइंट भी बेसिकली नॉलेज वाला है. तो इसकी हमारे पास इसका कुछ एविडेंस भी है. मतलब एक तो लेक्चर पढ़ते हुए पहले ही मालूम हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये असल में उसको कंपेयर कर रहे हैं नॉलेज ही के एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू पॉइंट से. लेकिन इसका एक वाकया भी है कि इकबाल के पास ये जब इसका तर्जुमा उनकी जिंदगी में ही हो रहा था, गालिबन सैयद नज़ीर नियाज़ी साहब वो उनके पास जब वो मुसव्वदा लेकर गए तर्जुमे का, तो नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस का जो ये लेक्चर है उसके टाइटल को इकबाल ने उसकी तसीह की थी, उसके तर्जुमे की. तो उस तसीह में उन्होंने इसे नॉलेज को इल्म बिल हवास और रिलीजियस एक्सपीरियंस को इल्म बिल वही तौर पर लिखा था. थैंक यू सो मच. जी हमारे आमिर साहब हैं, ये जब तशरीफ लाते हैं तो ये मेरे लिए कॉफी लेकर आते हैं. कुछ सीखिए इनसे. थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं रहना. अच्छा जी. तो इससे हम एक तो इसका स्कोप भी मालूम हो जाता है कि नॉलेज यहाँ पे वो सिर्फ इल्म बिल हवास की बात कर रहे हैं. अभी हम जब थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा बेसिक स्कोप आज की इसमें डिस्कशन में क्या रहेगा. और दूसरा रिलीजियस एक्सपीरियंस को भी उन्होंने तजुर्बे के तौर पर, मुशाहिदे के तौर पर डील नहीं किया. उसका ज्यादा जिस पहलू पे एम्फेसिस किया है वो पहलू है उसके नॉलेज का पहलू, कि वो आपको किस तरह का नॉलेज यील्ड करता है जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है. ठीक है. जो डिस्कशन में आपको बिल्कुल बिल्कुल मुख्तसरन बता देता हूं कि उसका बुनियादी मुकदमा क्या है लेक्चर 1 का. लेक्चर 1 में आप यूं समझ लीजिए कि इकबाल मॉडर्निज्म के उन असरात का दिफा कर रहे हैं जिन्होंने रिलीजियस एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट करने की कोशिश की है. ठीक है. थोड़ा सा आसान करता हूं इसको. रिलीजन का दारोमदार एक शख्सियत पर होता है. ठीक है. एक पैगंबर है, किसी भी रिलीजन को देख लीजिए, एक पैगंबर है जो कि इस दावे के साथ आता है कि मुझे ये जो मैं पैगाम दे रहा हूं ये मुझे खुदा की तरफ से, एक खालिक की तरफ से, हकीकतुल हकायक की तरफ से मौसूल हुआ है और ये इस एक्सपीरियंस के थ्रू मौसूल हुआ है. उसके बाद क्या होता है, मतलब अगर आप मॉडर्निज्म ने जो किया, अगर आप ये करते हैं कि पैगंबर के उस तजुर्बे को, उस मजहबी तजुर्बे को जिससे गुजर कर उनको उन तक वही आई है, उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं, अगर आप ये कहें कि ऐसा तजुर्बा या तो नामुमकिन है या अगर मुमकिन है तो इससे इल्म हासिल नहीं हो सकता, इससे जो कुछ चीज हासिल होगी उस पर शक किया जा सकता है, वो इल्म नहीं है, वो डिल्यूजन है, नऊजुबिल्लाह या कुछ भी इस तरह की बात अगर कर दी जाए, अगर आप उसको इनवैलिडेट कर दें और उसको इल्म का दर्जा ना दें, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे रिलीजन को रिफ्यूट कर दिया. ठीक. पूरा रिलीजन यहां से डिफीट खा सकता है अगर आप एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस से हासिल शुदा चीज को ऑथेंटिक ना माने, अगर आप उसे काबिल एतबार ना माने. राइट.
تو پہلا لیکچر اس چیز سے ڈیل کرتا ہے, وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے پاس عام نالج کے ذرائع ہیں, ریلیجس ایکسپیرینس بھی اتنا ہی کم از کم اتنا ہی اوتھینٹک نالج ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ ییلڈ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, کیپیسٹی رکھتا ہے اور کرتا ہے. تو جب آپ نے فرسٹ لیکچر کو پڑھنا ہے تو اس نظر سے پڑھنا ہے. فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ نالج کہتے کس کو ہیں, اور جب نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس میں وہ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں تو جو پہلے والا نالج کا ورڈ ہے اس سے وہ کون سا نالج مراد لے رہے ہیں. ٹھیک جی, نالج کی ڈیفینیشن پہ کوئی اٹیمپٹ, یا چلیے یوں کرتے ہیں, ورڈ نو جو ہے, جب ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں, یا اردو میں جب میں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کسی بھی شے کو, تو اس کو ہم مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا اسے اسکوپ ڈاؤن کروں گا کہ ہم کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کس کی نہیں. تو اس میں ایک تو بالکل بیسک ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو جاننا, واقفیت جسے کہتے ہیں, جو ہمارا ایکوینٹنس نالج ہے. تو سب سے پہلے ایکوینٹنس نالج جو ہے, جان پہچان والا نالج, میں فلاں شخص کو جانتا ہوں, آپ میں سے بہت سارے مجھے جانتے ہیں, میں آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں. تو یہ جو آئی نو یو اینڈ آئی نو ہم وغیرہ والا جو نالج ہے, اس کی ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا موضوع یہ ایکوینٹنس نالج نہیں ہے. اس کے بعد ایک نالج ہوتا ہے جسے نالج ہاؤ یا پروسیجرل نالج کہا جاتا ہے. وہ نالج ہے اسکلز کا نالج. ٹھیک ہے, آئی نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار, آئی نو ہاؤ ٹو رائڈ اے بائسیکل, آئی نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. یہ سب, یہ جو جاننا ہے, یہ سب کچھ جاننا پروسیجرل نالج یا نالج ہاؤ کہلاتا ہے. جس سے ہم ویسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اس فلاں چیز کی بہت نو ہاؤ ہے, تو یہ وہ والا نو ہاؤ ہے, یہ نالج ہاؤ ہے. ہاؤ ٹو ڈو سرٹن تھنگس, یہ اسکلز ہیں. تو اس پہ بحث بہت پرانی ہے کہ اس طرح کی اسکل میں انٹلیکچوئل وہ کہہ لیجیے کنٹریبیوشن کتنی ہے, اور آپ کی موٹر اسکلز کی کنٹریبیوشن کتنی ہے. کون سی چیز اس میں جو ہے وہ صرف بیان سے اور ڈسکرپشن سے سیکھی جا سکتی ہے, اور کس چیز کو پریکٹس سے سیکھا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ پرانی بحث ہے, لیکن اس میں ہم نہیں پڑھیں گے. فی الحال ہم اس کو سمپلی اسکوپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم نالج ہاؤ کو ڈسکس نہیں کریں گے آج. ٹھیک ہے, جو ہمارا بیسک موضوع ہے وہ ہے پروپوزیشنل نالج. یہ جو تیسری چیز بچتی ہے اسے پروپوزیشنل نالج کہتے ہیں, یا ڈیکلیریٹو نالج, یا ڈسکرپٹیو نالج, یا نالج دیٹ, بہت سارے نام ہیں اس کے. یہ بیسیکلی نالج ہے فیکٹس کا نالج. ٹھیک ہے, اور وہ فیکٹس کسی بھی طرح کے فیکٹس ہو سکتے ہیں. مطلب جیسے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آئی نو دیر آر 70 پیپل ان دا ہال. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا فیکٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب فیکچوئل ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایک کلیم ہے ایک فیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا. لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے, اگین دیٹس اے فیکٹ. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے لرن کی ہو اور جو ہم ایک ڈسکرپٹیو انداز میں, ایک فیکٹ کے انداز میں بیان کر رہے ہوں, وہ اس کے اندر پروپوزیشنل نالج میں فال کرے گا. وہ چاہے ہسٹری ہو, ریلیجن ہو, چاہے آپ کی کوئی ڈائریکٹ پرسپشن ہو, سینس پرسپشن سے آپ نے اس کو کیا ہو, تو ان ساری چیزوں میں جو فال کرتا ہے وہ پروپوزیشنل نالج ہے. تو یہ ہمارا بنیادی موضوع آج پروپوزیشنل نالج ہے. اور اس میں بھی کیونکہ ہمیں وہ ایک حوالہ مل گیا علم بالحواس والا, پروپوزیشنل نالج علم بالحواس سے کچھ زیادہ بڑی چیز ہے. علم بالحواس سمجھتے ہیں سر, سینس پرسپشن سے جو ہمارا نالج بلڈ ہوتا ہے, جو ہمارا موڈ آف پرسپشن, جو یہ والی جس کی بات آپ کر رہے تھے, جیسے لینئر موڈ آف پرسپشن جو ہے ریشنل یا انٹلیکچوئل یا کوگنیٹو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری جو سینسز ہیں وہ ہمیں کچھ سینس ڈیٹا دیتی ہیں. اس سینس ڈیٹا کو پرسیو کرتے ہوئے ہمارا انٹلیکٹ یا ہماری نیشنلٹی اس کی خاص کنسپچلائزیشن کرتی ہے, کیٹیگرائزیشن کرتی ہے, اور اس کیٹیگرائزیشن کو اور کنسپچلائزیشن کو ہم اپنے پاس موجود پہلے سے جو موجود علم ہے اس کے ساتھ ملا کے اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے ریلیشنز قائم کر کے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ کرسی پڑی ہے, میری آنکھوں نے کچھ روشنی کیچ کی, وہ لائٹ ویوز جو ہیں ان کے سگنلز برین تک گئے, ویژول کارٹیکس تک گئے. کارٹیکس میں ان سگنلز کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ اچھا یہ ویوز جو ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے وہ ایک سرٹن فریکوینسی ہے,
राइट मेरा ख्याल है इसकी रेड कलर की तकरीब 400 समथिंग होती है, 460 के अराउंड होती है. उन फ्रीक्वेंसीज को एक खास इंटरप्रिटेशन दी गई रेड कलर की, और मुझे एक जो चीज परसीव हुई वही हुई कि यहां पे एक रेड शे पड़ी है. ठीक है, उसकी एक खास शेप है जो मेरी मेमोरी से मुझे मालूम है कि इस तरह की चीज जो है इसको मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया हुआ है कुर्सी के नाम से, तो मुझे फौरन जहन में आएगा कि अच्छा ये चेयर है. ठीक, तो ये जो आपकी ये वाली परसेप्शन है, ये हमारे सेंस डेटा से हम परसीव करते हैं, सेंस डेटा से हमें परसेप्शन मिलती है, और उसके बाद उसे हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी रैशनैलिटी या कॉग्निशन या इंटेलेक्ट, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, या रीजनिंग, वो उसे इंटरप्रेट करती है, इलेबोरेट करती है. राइट जी, तो ये होता है सेंस, ये सेंस परसेप्शन है. आज हमारा जो बुनियादी मौजू का जो स्कोप है वो ये सेंस परसेप्शन रहेगी. प्रोपोजिशनल नॉलेज में इसके अलावा भी बातें हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं लॉजिक के कुछ जो कह लीजिए मुसल्लिमात हैं उन्हें अगर मैं प्रेजेंट करता हूं, मसलन अगर मैं कहता हूं कि जी एक शय मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई चीज एक ही वक्त में मुकम्मल काली भी हो और मुकम्मल सफेद भी हो. ठीक है, अब ये एक लॉजिकल उसूल है, ये एक लॉजिकल प्रिंसिपल है कि कोई चीज अपना ही निगेशन नहीं हो सकती, वो या एक होगी या दूसरी होगी. तो ये उसूल जो है ये हमारे अंदर ऐसी चीजों को कहते हैं ए प्रायरी नॉलेज. ये वो नॉलेज है जो मैंने सेंस डेटा से नहीं सीखा, जो मेरे अंदर पहले से मौजूद है. मैथमेटिक्स भी ए प्रायरी में आता है, ये चीजें ए प्रायरी में आती हैं. लॉजिक वगैरह जितने भी इस तरह के हमारे उसूल हैं वो सारे ए प्रायरी में आते हैं. ये लाइट. अच्छा, अब बताइए, अब ये प्रोपोजिशनल नॉलेज के हवाले से यहां तक हमने स्कोप अपना डिफाइन कर लिया कि प्रोपोजिशनल नॉलेज की बात करेंगे, और उस नॉलेज की जो कि हमें सेंस डेटा से एक्वायर. वो सेंस डेटा ये भी हो सकता है कि आपने किताब पढ़ी, उसके अंदर कोई चीज लिखी हुई थी, वो आपका नॉलेज बन गया. ठीक है, मैंने यहां पे लोगों को काउंट किया, मुझे खास काउंट मिल गया, तो वो मेरा नॉलेज बन गया. अब यहां पहुंच के आपके जहन में कोई अगर इनिशियल डेफिनेशन आती हो कि नॉलेज क्या है, या यूं कह लीजिए कि ओपिनियन में और नॉलेज में क्या फर्क है. मतलब अगर मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल में यहां पे तकरीबन 70 लोग मौजूद हैं, ये ओपिनियन है. अगर मैं काउंट करके एग्जैक्ट नंबर के साथ आपको बताता हूं तो ये नॉलेज है. डिफाइन कैसे करेंगे नॉलेज को? That's very nice. ठीक ठीक ठीक. I mean, that's very nice. That's a good point. G. Verifiable true fact. इस पे हम आते हैं. ये अच्छी ओपिनियन है, लेकिन इस पे हम इसको डिस्कस करेंगे. नहीं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड तो वो ऑलरेडी वो हो गया ना, कि अगर हम बात ही सेंस परसीव नॉलेज की कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होगा, किसी ना किसी तरह की ऑब्जर्वेशन. ये तकरीबन हमारे पास सारे एलिमेंट्स जमा हो गए हैं. सिर्फ एक वेरीफाइबिलिटी वाला जो है वो, बाकी आपने दोनों भी चीजें फरमा दी थी, लेकिन उसमें वेरीफाइबिलिटी थोड़ी सी एलेबोरेट करने वाली चीज है, उस पर मैं भी आता हूं. बिल्कुल, जो पहली चीज हमारे पास प्रोपोजिशनल नॉलेज की है जी, दैट इज बिलीफ. जो पहला एलिमेंट नेसेसरी है नॉलेज के लिए. ठीक है, जैसे अगर मैंने ये कहा कि मुझे, मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा ख्याल है कि यहां पे इतने लोग मौजूद हैं, तो ये एक तरह की राय है, एक अंदाजा है. अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं कि यहां पे 70 लोग मौजूद हैं, या मैं जानता हूं यहां पे ऐसे लोग मौजूद हैं, तो इसमें एक तयक्कुन है, एक यकीन है, एक सर्टेनिटी है, सर्टिट्यूड है. ठीक, तो नॉलेज के लिए जरूरी है कि आप उस चीज के बारे में, जिस तरह आपने फरमाया कि उस चीज के बारे में आपको एक यकीन हो, आप सर्टन हो उस चीज के बारे में. अगर मैं आपको कुछ अंदाजा दे रहा हूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जानता हूं, आप ये कहेंगे कि उनका ख्याल है कितने लोग हैं. ही ओपाइंड कि यहां पे इतने लोग मौजूद हैं. तो ओपिनियन में और नॉलेज में एक बुनियादी फर्क जो है वो यकीन रखने का है. ठीक है, और ये वाला जो बिलीफ है, इसके लिए बिलीफ का वर्ड बोला जाता है. ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी है फिलॉसफी में, एपिस्टेमोलॉजी में. जिस तरह से वो मैंने कहा ना, प्रोपोजिशनल नॉलेज को नॉलेज दैट भी कहते हैं. ये वाला जो बिलीफ है, जो यकीन वाला बिलीफ है, ये बिलीफ दैट कहलाता है. ठीक है, एक और बिलीफ होता है जिसे हम बिलीफ इन कहते हैं. जैसे वी बिलीव इन गॉड, या अगर मैं किसी को आई बिलीव इन हिम,
تو وہ ایک پوری شخصیت پہ یقین ہوتا ہے. نہیں نہیں، وہ کلوز کہہ لیجیے لیکن ویسا نہیں ہے. بلیف ان، کیونکہ بلیف ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا اگر میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں، وہ خدا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ذرا مکس ہو جائے گا. کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ آئی بلیو ان ہیم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے اس پہ کچھ ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی کچھ صلاحیتوں پہ ٹرسٹ ہے. لیکن اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلیف دیٹ کہتے ہیں تو ہم بیسیکلی آبجیکٹ کی پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کی ہولسٹک انداز سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کی کسی خاص کوالٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ؟ یہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ سمجھتے ہیں سارے. اگر میں کسی شے کے بارے میں رائے دے رہا ہوں، جیسے اسی مثال کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر میرے خیال میں آڈینس میں آج جو تعداد ہے وہ 70 ہے، ٹھیک. تو اس میں سبجیکٹ ہوں اس جملے میں، جو کہنے والا ہے، جو بیان کرنے والا ہے یا جو پرسیو کرنے والا ہے، میں نے پرسیو کیا ہے، تو میں سبجیکٹ ہوں، آڈینس آبجیکٹ ہے، ٹھیک. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرسی کا رنگ سرخ ہے تو وہ کرسی آبجیکٹ ہے، آپ سبجیکٹ ہیں. تو کہنے والا، اوپینین بنانے والا ہے، پرسیو کرنے والا سبجیکٹ ہے، جس شے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آبجیکٹ ہے. تو بلیف دیٹ عام طور پہ پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کرتا، اس کے کسی خاص ایٹریبیوٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ کرسی کا رنگ سرخ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس وقت پوری ہولسٹک کرسی کے اوپر بلیف نہیں کر رہا، اس کا ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے جس کے ایک کوالٹی پہ یا جس کے ایک کہہ لیجیے ایک خاص ویلیو پہ مجھے کسی حوالے سے یقین ہے اور میں اس یقین کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ بلیف دیٹ کہلاتا ہے. تو بہرحال نالج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نالج کا دعویٰ ہے، اس نالج پہ، اس چیز پر، اس پروپوزیشن پہ، یہ پروپوزیشن ہے، کرسی سرخ ہے، یہ ایک پروپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ 70 لوگ موجود ہیں، یہ ایک پروپوزیشن ہے. تو جو فیکٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پروپوزیشن کہلاتی ہے. تو وہ، اور پروپوزیشنز غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اس طرف ہم بعد میں چلیں گے. تو اس پروپوزیشن پہ اگر میرا یقین نہیں ہے تو میں علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا. رائٹ جی، آگے چلتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ کانٹینٹ کو تھوڑا کم کر کے اس پہ زیادہ دیر فوکس کریں. یہ شکایت مجھے ملتی رہتی ہے کہ جی آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، سارا گراسپ کرنا اوور فلو ہونے لگتا ہے. لیکن یہ چیزیں ویسے بھی اتنی کریٹیکل ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بہت سہولت کے ساتھ مکمل طور پہ، پورے طور پہ ایبزارب کر کے یہاں سے جائیں. اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم کا دعویٰ ہے، جس فیکٹ کے بارے میں یا جس پروپوزیشن کے بارے میں علم کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ درست ہو. ٹھیک، اگین وہی والی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ یہاں پر 70 لوگ موجود ہیں اور ایک صاحب نے، اور اگر میں چاہیے کہوں کہ آئی نو کہ دے آر 70 پیپل ان دس ہال، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ 70 لوگ موجود ہیں، لیکن ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی 70 نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے تھے، 68 ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کاؤنٹ مل گیا تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے علم نہیں تھا تعداد کا. ٹھیک ہے نا، علم فوراً ریفیوٹ ہو جاتا ہے، وہ علم نہیں ہوگا جو ٹرو نہیں ہوگا. تو جو پروپوزیشن غلط ہے، جو پروپوزیشن ٹرو نہیں ہے، اسے ہم علم نہیں کہیں گے. ٹھیک، یعنی میرے فونٹس چینج ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے فونٹ ساتھ لانے چاہیے تھے، یہ بڑا نہیں جا رہا. خیر میں بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. اچھا جی، تھرڈ ایلیمنٹ جو بہت نیسیسری ایلیمنٹ ہے نالج کا، دیٹ از جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو دیٹ ویریفیکیشن ایلیمنٹ. یہ ویریفیکیشن نہیں ہے، جسٹیفیکیشن ہے، اور اس پہ ہم الگ سے بات بھی کریں گے. جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ مجھے جو دعویٰ میں کر رہا ہوں، اس دعوے کے لیے میرے پاس اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اگر میں صرف ایسے ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ وہ ایگزامپل میں وہی چلایا جا رہا ہوں کیونکہ ایک شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہاں پر 70 لوگ موجود ہیں، تو وہ دعویٰ اس وقت تک علم نہیں کہلائے گا جب تک میرے پاس کوئی وجہ نہ ہو. وہ دعویٰ بیان کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. مطلب جسٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہو، جسٹیفیکیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے کسی دوست نے کاؤنٹ کر کے مجھے ایک پرچی پکڑائی ہوگی جی یہ آج کی تعداد ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی
کوئی بھی جسٹیفیکیشن، کوئی بھی ریزن جب تک میرے پاس موجود ہے اس چیز پر یقین رکھنے کی جس پہ میں نے یقین رکھا ہے اور جس کے ٹرو ہونے پر میں نے یقین رکھا ہے، تو وہ جسٹیفیکیشن کافی ہے مجھے یہ میرے لیے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں. نہیں اس پہ ہم ذرا طویل بات کریں گے کہ جسٹیفیکیشن کا ہونا ٹروتھ کو لازم نہیں کرتا. اور ضروری ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہی ٹروتھ ہو؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ان چیزوں کو کھولتے ہیں. یہ بہرحال یہ اس وقت تک یہ جو ہے نا، یہ بالکل بیسک ایلیمنٹ ہے نالج کے. لیکن اچھا، جسٹیفیکیشن کا مطلب وہ بول کے وہاں پہ لکھ بھی دیا ہے میں نے. جسٹیفیکیشن کا مطلب ویریفیکیشن نہیں ہے. نمبر 1، ایک مثال کے طور پر فرض کیجئے ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے. ویریفیکیشن یہ ہے کہ میں اس چیز کو ثابت کر سکوں، دوسروں کو بھی دکھا سکوں، آپ اس چیز کو ویریفائی کر سکیں کہ یہ جو میرا نالج ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ میں نے کسی صاحب کو، میں انہیں پہچانتا ہوں، میں نے انہیں کہیں پر چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اب میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا مجھے علم ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، میرا نالج ہے کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. وہ اس کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ تو ایک واقعہ تھا جس کو میں نے دیکھا، میری وہ یادداشت میں محفوظ ہو گیا، میں نے اس کو بیان کر دیا، لیکن میں کسی کو نہیں دکھا سکتا. تو اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے نالج پر آپ کو قائل کروں. میں آپ کو قائل کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن میرے لیے وہ نالج ہے، ٹھیک ہے، تو میں نالج کا دعویٰ کرنے کا حق ضرور رکھتا ہوں. تو اس طرح سے نالج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جسٹیفیکیشن ویریفائیبل ہو. صرف جسٹیفائڈ ہو جب تک میرے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس وقت تک معاملہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جسٹیفیکیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. میں نے اب اس وقت 3:45 ہوئے ہیں، میری جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے گھڑی پر دیکھا، ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن ہے. تو میں اس چیز پہ اگر بلیو رکھتا ہوں اور واقعی 3:45 ہوئے ہیں تو دیٹ ول بی کالڈ مائی نالج. اچھا، ان سب چیزوں کو کھولیں گے، فکر نہیں، ابھی ہم یہیں پہ. یہ اچھا پوائنٹ ہے، یہ آپ ٹھیک نکات اٹھا رہے ہیں. اس میں اگر گھڑی خراب ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ٹروتھ نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے ایک ایلیمنٹ مس ہو جائے گا. تو یہ والی جو ڈیفینیشن ہے، بہرحال اس کو جسٹیفائڈ ٹرو بلیف کہتے ہیں. اس ڈیفینیشن کے حوالے سے نالج از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف، اور اس کی نسبت زیادہ کی جاتی ہے پلیٹو کی طرف، اس کے ڈائلاگ سے یہ اخذ شدہ ہے. یہ کلاسیکل تھیری ہے نالج کی جو سب سے زیادہ انڈیورنگ تھیری ہے. پچھلے کوئی 2,500 سال سے یہی تھیری ہے. اس کے اوپر اعتراضات ہونے اب شروع ہوئے 20th سینچری میں آ کے زیادہ. تو ابھی بھی بہت سارے اعتراضات کے باوجود بھی اس میں یہ تو کیا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس میں کچھ ایک ایلیمنٹ ایڈ کر لیا، یا جو ایلیمنٹس ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، کچھ شرائط زیادہ عائد کر دی، لیکن ابھی بھی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن تقریباً یہی ہے جس سے ہم لے کر چلیں گے. اور اقبال جب نالج کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس پر بھی اپلائی ہوتی ہے، لیکن یہ اس پر ان تمام تر کہہ لیجیے کہ کریٹیکل آبزرویشنز کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے جو بھی ہم یہاں پہ کریں گے، جن میں سے بعض آپ لوگوں نے پیش بھی کی ہیں، جن میں سے آپ نے بعض کی بات کی.